اس کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے پی کا امینڈمنٹ ایکٹ 2022 وہ تحریک انصاف لے کے آئی، اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے، مزید خونخوار نسل جو ہے، وہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں، یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے، ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے، یہی ہے ان کا کام۔ تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے، کیونکہ پچھلے دور میں اگر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، تو اس دور میں اب وہی لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کے لمبردار تھے، وہ اس دور میں آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور پچھلے دور میں دشمن پی ٹی آئی تھی، آج وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں۔ تو ان کے جو چہرے ہیں نا وہ ایک ہی جیسے ہیں، تو اس لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت کا اہلکار بنے بغیر جو آزادی صحافت کی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، یہاں پہ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے تجاویز دے کے آپ چلے جائیں گے، لیکن جو عمل ہے نا، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ سلیم شہزاد صاحب کا ذکر ہوا ہے، شاید آپ کو نہ پتا ہو، سلیم شہزاد صاحب کے کیس میں اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی تھا جس نے انکوائری کی، جس نے جا کے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا، اور اس کے بعد وہ اصل جو قاتل تھے جنہوں نے اس کو یہاں سے اٹھایا، کس گاڑی میں اس کو لے کے کہاں پہ گئے، وہاں پہ پھر کیا ہوا، پھر وہاں سے کون سی گاڑی میں اس کو کہاں لے کے گئے، ساری اس بندے نے انویسٹیگیشن کی۔ اس کو اتنا وکٹمائز کیا گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ وکٹمائزیشن برداشت کرتا رہا۔ ایک دو آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو پتا تھا ہم اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اس اسلام آباد پولیس اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تھی، نہ ایس ایس پی نہ آئی جی، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ الٹیمیٹلی اس کو نوکری سے نکال دیا اور اب وہ بے روزگار ہے۔ تو یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، ہم حق کو صداقت کے نمبردار، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا تو شاہد اسلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے اتنی ہی بات کریں جتنی آپ نبھا سکتے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ میں نے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں یہاں موجود تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے، اسی ہال میں فضل الرحمان بھی بیٹھا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، شبلی فراز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے، سب کے سامنے میں نے کہا تھا کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ اب جو اس کے بعد وقت آئے گا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس لیے اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کریں۔ آپ جو ہے نا، یہ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ لوگ کیا جنرل ضیاء الحق سے بڑے بدماش ہیں یا یہ پرویز مشرف سے بڑے بدماش ہیں؟ تو صرف آپ کو شاہد اسلم جیسا حوصلہ چاہیے، اور اگر آپ کے پاس شاہد اسلم جیسا حوصلہ ہو تو آپ یہ جو بغیر وردی کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہیں، آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کروں گا، یہاں پہ بڑی بہت سی تجاویز دی گئی ہیں، اس میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ کمیٹی بنا لیں، اس کمیٹی کو یہ ٹاسک سونپ دیں۔ کمیٹیاں تو بہت سی بنتی رہی ہیں، ایک کمیٹی کا تو میں نے بھی ذکر کیا، اشفاق ساجد والی کمیٹی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب پہ جو 2017 میں اٹیک ہوا تھا اس کی بھی بنی تھی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مبارک بھائی، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا۔ تو مبارک بھائی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے RIUJ کے، تو انہوں نے ایک ہمیں ٹاسک دیا تھا۔ تو اگر کسی کو نہیں پتا تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کے جو ممبران تھے، خاص طور پہ صغیر چودھری اور کلب علی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا، اور وہ کچھ ہوا جو کہ شاید انہوں نے نہیں بتایا۔
اس کے باوجود اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے دے دی. اب مطیع اللہ جان صاحب جو ہے یہ وکٹم ہے. جس طرح میری جو سپریم کورٹ کے 3 ججوں والی رپورٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, تو میں بھی جگہ جگہ بات کرتا ہوں نا رپورٹ کیوں نہیں آئی, تو وہ تو سپریم کورٹ کے ججوں نے رپورٹ دینی ہے, نہیں دی. تو مطیع اللہ جان کی رپورٹ جو ہے وہ تو میں نے بنا کے دے دی تھی مبارک صاحب کو, وہ کیوں نہیں آتی بھائی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, ٹیکنیکل وجہ ہوگی کہ جی وہ رپورٹ کمپائل نہیں ہوئی, اس میں کوئی اس کو ارینج کرنا ہے. تو میں نے پچھلے دنوں میں ان سے گزارش کی تھی, دوبارہ وہ بیٹھے ہوئے, ان سے گزارش ہے, اور عابد عبادی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے, اس لیے کہ آپ وہ بہادر آدمی ہیں جنہوں نے شفاق ساجد کے ساتھ مل کے 2010 میں میرے والی رپورٹ جو ہے ریلیز کر دی تھی. تو یہ مطیع اللہ جان صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ بھی ریلیز کر دیں, وہ مبارک زیب صاحب آپ کو دے دیں گے, آپ ریلیز کر دیں. تو اگر آپ ریلیز کر دیں گے تو اس سے یہ ایک حوصلہ پیدا ہوگا, مجھے بھی حوصلہ پیدا ہوگا کہ آئندہ سے اگر پھر کوئی ایسا آپ ہمیں ٹاسک دے دیں تو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ ایسی انویسٹیگیشن کریں گے اور دوبارہ ان کو ایکسپوز کریں گے. اور اس میں مطیع اللہ جان صاحب نے ہمیں اپنی زبان سے کچھ نہیں بتایا, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو, لیکن ہم نے جو نکال لیا, اور خاص طور پر صغیر چودھری کو میں داد دیتا ہوں, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اس نے اپنی جان پہ کھیل کے جو حقائق نکال کے لے کے آیا اور جو بتائے, وہ جب آپ کو پتا چلیں گے تو ریلائز ہوگا آپ کو بھی اور جو باقی جو کنسرن ادارے ہیں کہ قاتل کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے, قاتل کا ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے, ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اس کے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہوتا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ اگر آپ نے یہ چھوٹا سا کام کر دیا تو اس کے بعد آپ کو چاہیے, اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو اچھی نہ لگے, آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں, اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں, مجھے بھی ڈال دیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا.